ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 تا 130 تک انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست کا جس عنوان پر اختتام ہوا تھا وہ یہ تھا کہ شیطان تمہیں طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے جو دھوکہ اور فریب ہیں، جبکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن اکثر لوگ شیطانی وعدوں وسوسوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں باندھ لیتے ہیں اخروی نجات کے حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ ذرا سنیے۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی تمنائیں، یعنی کہ اہل کتاب نے بڑی بڑی تمنائیں اور خواہشات باندھ رکھی تھی، وشفل تھنکنگز، کہ ہم نبیوں کی نسل میں سے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ تو کچھ اسی طرح کی خواہشات ہم مسلمانوں نے بھی باندھ رکھی ہیں کہ ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لہذا شفاعت ہو جائے گی اور ہماری بخشش ہو جائے گی، اور جبکہ ہماری زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف گزر رہی ہیں۔ تو یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں نجات کا مل جانا ان خواہشات وشفل تھنکنگ پر موقوف نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا اس کو دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور ایسے شخص کو اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار بھی نہیں ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہ ہیں وہ لوگ جو داخل ہوں گے جنت میں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا تل برابر بھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ احسان کے درجے تک پہنچ گیا ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا، یعنی یہ بھی یکسو ہو کر اللہ ہی کی فرما برداری میں لگ گیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یہ معلوم ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اگر تم بھی یہ انداز اختیار کرو گے تو تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اور جس ہستی کے سامنے جھک جانے اور پورے یکسو ہو کر اس کی اطاعت کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اگلی آیت میں ذرا سنو وہ ہستی کیسی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس کی دسترس میں ہے۔ اب اگلی آیات سمجھنے سے پہلے ذرا شروع صورت میں جو عورتوں اور یتیم بچوں کے بارے میں کچھ مسائل زیر بحث آئے تھے اس کو سامنے لائیے، تو اب یہاں پر اگلی آیات میں اسی کی مزید وضاحتیں نازل فرمائی جا رہی ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی عورتوں کی وراثت اور حق مہر کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور وہ آیات بھی تم کو حکم دیتی ہیں جو قرآن میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر پڑھی جاتی ہیں، یعنی وہ آیات جو اسی صورت کے آغاز میں پڑھی جا چکی ہیں،
جن میں یتیم بچیوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ یتیم لڑکیوں کی طرف سے ان کے حقوق کا پاسبان کوئی نہیں ہوتا نا کہ باز پرس کر سکے۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، جن کو تم نہیں دیتے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو۔ یعنی یتیم لڑکیوں کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے اور نکاح کے لیے جو حق مہر اللہ نے مقرر فرمایا ہے، تو یہ مقرر کردہ وراثت اور مہر دونوں تم ادا نہیں کرتے اور نکاح کرنا چاہتے ہو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے حصے کا مال ہمارے ہی قبضہ میں رہے۔ اور والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی آیات پڑھی جاتی ہیں اور کمزور یتیم بچوں کے بارے میں بھی آیات پڑھی جاتی ہیں کہ ان کا بھی حق کے وراثت ادا کرو۔ یتیم بچوں کے بارے میں آیات بھی شروع صورت میں پڑھی جا چکی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس بات کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم یتیموں کے متعلق انصاف قائم کرو۔ تو یہ سارے احکام صرف پڑھنے پڑھانے تک محدود نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ان اصولوں کے مطابق یتیموں کے مال اور میراث میں عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے، یعنی خواہ ان یتیموں کے بارے میں یا دیگر امور زندگی کے بارے میں جو بھی بھلائی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، یعنی ان بھلائی کے کاموں کا اجر و ثواب ریوارڈ دے گا۔ اگلی 3 آیات میں ازدواجی زندگی کے بارے میں خاص قسم کے حالات کے بارے میں رہنمائی آ رہی ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو، یعنی عورت یہ اندازہ لگا لے کہ میرا خاوند مجھے طلاق دے دے گا اور عورت طلاق نہ لینا چاہتی ہو، ایسی صورتحال میں ایک خاص قسم کی اجازت دی جا رہی ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کہ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی جائز شرط پر صلح کر لیں، یعنی عورت نان نفقہ بالکل معاف کر دے یا مقدار میں کمی کر دے یا اپنی باری معاف کر دے، اور پھر مرد کو بھی چاہیے کہ اس کو قبول کر لے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے، یعنی اپنے کچھ حقوق کی قربانی دے کر صلح کر لینا جدا ہونے اور جھگڑا کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، نہ تو عورت کو گوارا ہوتا ہے کہ مرد اس کی طرف سے رخ پھیر لے اور حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے، اور نہ ہی مرد کو گوارا ہوتا ہے کہ ہر حالت اور صورت حال میں حقوق ادا کرتا رہے۔ آگے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی دلی میلان نہ ہونے کے باوجود بھی مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حقوق و فرائض پوری طرح ادا کرتے رہیں۔ وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کریں، یعنی ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کام سے باخبر ہے، یعنی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت دیکھیے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے مابین برابری کر سکو، اور اگرچہ تم کتنی ہی خواہش کر لو کہ برابری کریں گے۔ کامل برابری تو یہ ہے نا کہ التفات نظر، معاملات، گفتگو، دل لگی، قلبی میلان وغیرہ وغیرہ سب میں برابری ہو۔ ظاہری چیزوں میں برابری کرنا تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن قلبی میلان اور محبت کا ہونا اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں فرمایا یہ قلبی میلان، محبت، دل لگی اور طبیعت کے جھکاؤ میں برابری کرنا
تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املکو، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں، یعنی ظاہری چیزوں میں عورتوں کے مابین پوری پوری برابری قائم کرتا ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اور جو چیز آپ کے قبضہ میں میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی قلبی میلان محبت، اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، یعنی قلبی میلان اور محبت میں برابری کرنا تو ناممکن، البتہ ظاہری چیزوں میں برابری کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے آگے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، سو ایک ہی طرف کامل طور پر جھک نہ جانا کہ اس دوسری بیوی کو بالکل لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور تم آپس کے بگڑے ہوئے امور کی اصلاح کر لو اور آئندہ بگاڑ سے بچتے رہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی پچھلے قصور معاف کر دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر دونوں میاں بیوی طلاق کے ذریعے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت سے ان کو غنی کر دے گا، ایک دوسرے کی محتاجی ختم کر دے گا، یعنی عورت کو کوئی بہتر شوہر مل جائے گا اور شوہر کو بہتر بیوی اللہ عطا کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت والا حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے خزانے اور قدرت بہت وسیع ہے اور اس کے احکام پر حکمت ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔